ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وکبرہ تکبیرا، ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذی ارسل للناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 77 کی تلاوت کی ہے۔ باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو، اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ حضرات محترم، آج کی اس محفل میں مجھے آپ کے سامنے وفعلوا الخیر اس لفظ پر دو باتیں عرض خدمت کرنی ہے۔ جہاں تک سورہ حج کا تعلق ہے، اس میں اختلاف ہے کہ مدنی ہے یا مکی ہے، اور اسی طرح سے اکثر کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ قتال کی اجازت پہلی آیت اسی صورت میں نازل کی گئی ہے۔ قتال کی اجازت اسی صورت میں دی گئی ہے، تو اسی سے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اثناء ہجرت کے دوران میں شاید یہ آیات نازل ہوئی ہوگی۔ اس کا جو آخری رکوع ہے اس میں مومنوں سے خطاب ہے، اسی آخری رکوع کی لاسٹ بٹ ون والی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تمہیں حکومت ملے، اقتدار ملے، تو اس حکومت کا اقتدار کا مقصد کیا ہو، کس مقصد کے لیے تم اس حکومت کو استعمال کرو گے۔ پھر اس آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس گروہ کا نام ہم نے مسلم رکھا، وہ سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اب اس نے اس کی نسبت میں جو اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا حضرت ابراہیم نے رکھا، بعض لوگوں نے کہا کہ خود اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام جو ہے مسلم رکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو اس آخری رکوع کی آخری آیت میں اللہ نے بتایا کہ تمہیں دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک توکل اور اللہ پر تمہارا بھروسہ ہونا چاہیے گا، دوسرا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تمہیں کوشش کرنی چاہیے گا، جہاد کرنی چاہیے گا۔ یہ دو چیزیں اگر تم کرو گے تو اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تو ہوا اس آیت کے تعلق سے ابتدائی گفتگو۔ اس آیت کے تعلق سے ایک اور بات ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک یہ آیت سجدہ تلاوت والی آیت ہے، اس میں سجدہ ان کے ہاں کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں اس میں یہاں پہ سجدہ لازمی نہیں ہے بلکہ سجدہ تعلیمی ہے، یہ ان کا اپنا موقف ہے۔ بہرحال اس آیت میں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں آج پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، واعبدوا، اور اللہ کی عبادت کرو۔ سوال یہ ہے کہ وہ عبادت کسے کہا گیا ہے یہاں پر؟ پہلے فرمایا اللہ نے تم رکوع کرو اور سجدہ کرو، پھر اس کے بعد اللہ فرماتے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ سوال یہ ہے کہ وہ عبادت کیا ہے، کس کو قرآن عبادت کہتا ہے؟ ہمارے ہاں اکثروں کا جو تصور ہے وہ بڑا محدود تصور ہے۔ ہم نے عبادت کو صرف نماز سے مختص کر دیا۔ کوئی آدمی پنجگانہ نمازی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بڑا عبادت گزار انسان ہے،
اور عبادت کا تصور مسجد سے باہر نہیں جاتا ہمارا. مسجد کے اندر ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے ساتھ عبادت کا ٹیگ لگا ہوا ہے. باہر جو ہم کرتے ہیں وہ دنیا کا کام ہے. یہ بھی ایک تصور ہے. تو یہاں پر اس آیت میں بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا کہ رکوع اور سجدہ. قرآن مجید میں یہاں دونوں الفاظ جہاں ایک ساتھ آئے وہاں اکثر نماز مراد لی گئی ہے. ایک تو نماز کا حکم دیا گیا ہے, دوسرا عبادت کا حکم دیا گیا ہے. نماز کے بعد عبادت. چلیے میں ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن مجید سورہ بینہ ہے, آیت نمبر 5 ہے. وہاں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما امروا, تمہیں حکم دیا گیا, امر حکم دیا گیا, الا مگر یہ کہ لیعبدوا اللہ, تم اللہ کی عبادت کرو. کیسے کرو گے؟ مخلصین لہ الدین, خالص اس کے لیے, اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, یکسو ہو کر. آگے اللہ فرماتے ہیں مخلصین لہ الدین حنفاء, سب سے کٹ کر, یکسو ہو کر تم اللہ کی عبادت کرو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ, پھر نماز قائم کرو, زکات دو, یہی ٹھیک ٹھیک دین ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا, ساتھ میں زکات کا بھی ذکر کیا, پھر عبادت کا ذکر بھی آ گیا. پہلی آیت میں صرف نماز کا ذکر, عبادت کا ذکر. اب دوسری آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی بینہ کی آیت نمبر 5, اس میں نماز اور زکات کے ساتھ عبادت کا ذکر. تو یہ آخر عبادت ہے کیا چیز؟ کس کو قرآن عبادت کہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو؟ وہ آیت تو سبوں کو یاد ہوگی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف ہماری عبادت کریں. اگر ہم عبادت کو صرف نماز, روزہ, زکات اور حج میں محدود کرتے ہیں تو ذرا مسئلہ دیکھیے گا کیا مسئلہ پیدا ہوگا. نماز پورے دن میں 5 وقتوں کی نماز کتنا وقت لگے گا صاحب؟ گھنٹہ. پوری ایک سال میں 1 مہینے کے روزے ہیں, پورے 1 سال کے گزر جانے پر زکات آپ کو دینی ہے, پوری زندگی میں 1 بار آپ کو حج کرنا فرض ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر صرف عبادت سے یہی مطلوب ہے تو کیا باقی زندگی آپ آزاد ہیں؟ آپ آزاد ہیں؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے. تو حضرات محترم علماء نے اس کا جواب دیا ہے. یہ جو ہمارا جو تصور ہے یہ اصل میں مراسم عبودیت ہے, یہ طریقے ہیں, راستے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں انسان کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتے ہیں. جیسے حج کا سفر ہے, آپ کو لازماً پلین میں جانا ہوگا یا بس میں جائیں, چل کے جائیں, جیسے بھی برابر, لیکن آپ کو جانا تو ہوگا صاحب. پلین کا سفر ہے, یہ ایک ذریعہ ہے, ایک طریقہ ہے, لیکن اصل عبادت حج ہے. اسی طرح سے اب حج ایک ذریعہ ہے, نماز ایک ذریعہ ہے, روزہ ایک ذریعہ ہے, ذکر ایک ذریعہ ہے. اس کے ذریعے انسان کو تیار کیا جاتا ہے اس بڑی عبادت کے لیے. مثلا اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. نماز ایک راستہ ہے, ذریعہ ہے. زکات دو, اس سے تمہارے دل میں مال کی محبت ختم ہو جائے گی. حج ہائی ڈوز کی دوا ہے, اگر وہاں بھی جا کر آدمی نہیں سدھرا تو پھر کہیں بھی نہیں سدھرے گا, کبھی بھی نہیں سدھرے گا. اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی. تو عبادت کیا؟ بڑی عبادت وہ ہے انسان اپنی زندگی کا ہر لمحہ, ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزارے. اس کے لیے یہ ساری عبادتیں تیار کرتی ہیں اس کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, ایک بندہ مارکیٹ میں بڑا دوڑ دھوپ کر رہا ہے, بھاگ دوڑ کر رہا ہے, گراہکوں کو وہ کیا کہتے ہیں پھنسا رہا ہے. پھنسانے کا لفظ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, خوبیاں بتا رہا ہے, کمپیریزن کر رہا ہے, ساری چیزیں کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ گزر رہے تھے. کسی نے جملہ کہا لو کان فی سبیل اللہ, کاش یہ اس کی بھاگ دوڑ اللہ کے راستے کے لیے ہوتی. یہ جو تجارت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے, پیسہ کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے, صحابی رسول نے فرمایا لو کان فی سبیل اللہ, کاش اگر اس کی بھاگ دوڑ اللہ کے راستے میں ہوتی. حضور رک گئے, حضور رک گئے, اس تصور کو درست کیا. آپ نے فرمایا اگر یہ بندہ بھاگ دوڑ اس لیے کر رہا ہے تاکہ میں حلال کماؤں, وہ فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں ہے.
اگر وہ اس لیے کما رہا ہے کہ میں خرچے کو ادا کر دوں وہ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے. اگر وہ اس لیے کما رہا ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کو حلال کھلاؤں، اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، وہ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے. حضرات محترم، یہ ہے وہ اصل عبادت، اصل تصور جو دین دینا چاہتا ہے کہ تم زندگی مومن کا ہر لمحہ ہر دن اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. یہ تصور دین کا ہے ہی نہیں کہ آپ کچھ دن آپ اللہ کی راہ میں گزاریں، باقی دن آپ اپنی مرضی پر گزاریں، شیطان کی راہ پر گزاریں. ہم مسجد میں جو چاہے وہ کر لیں، باقی اپنی مرضی پر کر لیں. یہ دین کی اصطلاح نہیں ہے، یہ دین کا تصور نہیں ہے، غلط تصور ہے جو آج ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اس کو ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لاؤ ایمان لاؤ. بھئی ہم تو پہلے سے مومن ہیں، پہلے سے جنت کی ٹکٹ ہمارے جیب میں پڑی ہوئی ہے، تو پھر اب ایمان کا مطالبہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لاؤ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا تیسر آدھا بٹیر والی بات اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ مجبور نہیں ہے تمہاری عبادتوں کا، تمہاری ریاضتوں کا، تمہارے افکار کا. تم مجبور ہو اللہ کے سامنے. یہ وہ تصور ہے جو اسلام دینا چاہتا ہے. تصویر کو ایک اور رخ سے آپ دیکھیے گا. نئے سال ہم اللہ کے لیے نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کس کے لیے کریں گے؟ مجرد اپنی ذات کے لیے کریں گے نا. میں اس لیے کماتا ہوں کہ اچھا کھاؤں، میں اس لیے کھاتا ہوں کہ اچھا کماؤں. یہ ہو سکتا؟ اگر انسان اس سطح پر زندگی گزارتا ہے تو وہ نرا حیوان ہے، مطلق جانور ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ ایک لقمہ اگر اپنے منہ میں رکھتا ہے، کافر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بڑا لذیذ بنا ہے، جی بڑا ذائقہ دار ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے اندر. لیکن مومن جب ایک لقمہ منہ میں رکھتا ہے تو اسے قرآن مجید کو آیت یاد آتی ہے. اللہ سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون وانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. تم نے کیا کیا؟ یہ جو دانہ تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے اس میں تمہاری اپنی کوشش کیا ہے؟ تم نے تو زمین میں دبا دیا، ختم کر دیا. دانہ جب تک گلے گا نہیں، سڑے گا نہیں، کوپر نہیں نکلے گی، کوپر اس میں سے نہیں نکلے گی. تمہاری دانش میں تو ختم ہو گیا تھا، لیکن یہ اللہ تھا جس نے کوپریں نکال دی، اس کے اندر سے دانے نکلے. اللہ ہمارا محتاج نہیں، جسے میں نے آپ سے کہا یہ تو اس کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے. ایک مومن جب لقمہ اپنے منہ میں رکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اس لقمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو میرے لیے عمل میں ڈال دیا. پوری کائنات اس لقمہ، تاکہ وہ لقمہ میرے پیٹ کے اندر جائے، پوری کائنات میرے لیے کام کر رہی ہے. اس رب کائنات نے اس کائنات کو اس کام پر لگا دیا ہے. یہ احساس ہوتا ہے. بندہ پانی پیتا ہے، غڑ 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 پیلے چل رہتا ہے. یہ تو جانور پیتا ہے صاحب، جانور پینے کا ہے. سنت ہے کہ پانی دیکھو تو دیکھ کر پانی پیو تو دیکھ کر پیو. ایک دیکھنا تو یہ ہے کہ صاحب اس کے اندر کوئی کچرا تو نہیں ہے، کوئی مکھی تو نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ہے. لیکن ذرا ایک اور انداز سے بھی دیکھیے گا، یہ پانی اللہ نے بنایا کیسے؟ سائنس آج کہتی ہے کہ صاحب پانی جو ہے وہ H2O ہائیڈروجن آکسیجن کا ایک مرکب ہے. ہائیڈروجن جلتی ہے، آکسیجن جلاتی ہے. ذرا غور کر اللہ کی خلاقی، اس کی صنائی، اس کا کمال. عجیب بات ہے اس پانی کا. پانی دو چیزوں کا مرکب ہے. ہائیڈروجن دھماکے سے جلتی ہے، آکسیجن جلاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جلنے اور جلانے والی چیزوں کو مرکب کرا کے ایک ایسی چیز بنایا جو آگ کو بجھاتی ہے. سبحان اللہ، آگ کو بجھانے والی چیز اللہ نے بنا دیا. ذرا غور تو کرو، تم کیا پیتے ہو؟ سوال پوچھتا ہے رب، ورنہ بس ایسے ہی پیتے جاتے ہو. یہ تو جانور پیتا ہے، ایک مومن کا پینا ایسا نہیں ہوتا. وہ غور کرتا ہے، سوچتا ہے. تو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ مومن کا ہر فعل، ہر لمحہ، ہر دن، ہر کام وہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ اس میں میرے رب کی رضا کیا ہے، میرا رب کس سے خوش ہوتا ہے. آگے اسی آیت میں فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیک کام، بھلائی کا کام، اچھے کام. یہ جامع عنوان ہے خدمت خلق، سروس ٹو ہیومینٹی، مینکائنڈ، انسانوں کی خدمت. تو اللہ نے
بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس مضمون کو جتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے اتنی اہمیت آج ہمارے پاس میں نہیں ہے اس خدمت خلق کی. میں اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ایک آیت اقرا آپ کے سامنے, سورہ بلد ہے, آیت نمبر 17 سے آپ ذرا پڑھتے جائیے گا. اللہ فرماتے فَلَقْتَحَمَ الْأَخَبَ. تم جانتے ہو گھاٹی کیا ہے؟ گھاٹی بڑا ہی ایک پہاڑی کا اونچا وہ یہ آ گیا ہے گھاٹی. اللہ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْأَخَبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْأَخَبَ. بڑی دشوار گھاٹی, تم کیا جانو گے وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے فَكُّ رَقَبَةٍ, گردنوں کو آزاد کرنا. آگے اللہ فرما او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ. اللہ فرماتے ہیں تم کیا جانو, کبھی تم نے کوشش بھی کی اس دشوار گھاٹی کو ہم کراس کریں؟ باٹل نیک ہے, اسے تم کراس کرو. جنت کو جانے کا راستہ اسی سے گزرے گا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم غلاموں کو آزاد کرو, مجبوروں قرضداروں کو ان کے خرچ سے ان کو نجات دلاؤ, پھر بھوک کے دن, خواب کے دن, مشکل کے دن کھانا کھلاؤ یتیم کو, مسکین کو, رشتہ دار کو. سوما بڑا اہم لفظ ہے قرآن کا, بڑا اہم لفظ اس مقام پر جو قرآن لے کر آیا ہے. یہ سارے کام تم نے کر دیے مگر ایمان نہیں تو فائدہ نہیں دے گا. یہ سارے کام تم نے کیے, سوما اس کے بعد تم ایمان لانے والے ہو, پھر نیک عمل کرتے ہو, پھر لوگوں کے آپس کے درمیان میں صلح رحمی مشقت کا تو حکم دیتے ہو, تو ایسے لوگ ہیں جو رب کے داہنی جانب جگہ پائیں گے, اصحاب المیمنہ. یہ قرآن تعریف کرتا ہے. اس خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ مسلمان سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج اس میدان میں مجھ سے اور آپ سے زیادہ غیر مسلم حضرات بہت آگے ہیں. لیکن بڑا بنیادی فرق ہے. اسلام جس خدمت خلق کو ہمارے سامنے رکھتا ہے اس کی 3 سطحیں ہیں, 3 لیولز ہیں. پہلی بنیادی سطح, بھوکے کو کھانا کھلانا, ننگے کو کپڑا پہنانا, جی تعلیم دلوا دینا, ختنہ کروا دینا, شادی کروا دینا, ساری چیزیں خدمت خلق کا شعبہ ہے, کوئی نفی نہیں اس کی. لیکن آپ ذرا غور کر دیکھیے گا, کیا ان کاموں میں صرف مسلمان تنہا ہے؟ صرف مسلمان کرتا, دوسرا نہیں کرتا؟ نہ, اس میں تو غیر بھی آگے ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عالمی انسانیت, عالمی برادری کی مشترکہ جائیداد ہے. سب اس میں آگے, سب کرنا چاہتے ہیں, کسے باشد کوئی بھی ہو, ہندو, عیسائی, مسلمان, سب کرتے ہیں. بلکہ یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے, انسان کی سرشت میں چیز ہے. آپ ذرا انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے گا, ان کو نبوت کے عطا کیے جانے سے پہلے انبیاء کی تاریخ بتاتی ہے کہ سارے کام کرتے رہے ہیں خدمت خلق کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی ہے تو آپ زمینی کہتے ہوئے گھر واپس آئے ہیں, گھبرا گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تجربہ تھا, تو زوجہ محترمہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی کی الفاظ میں دی, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اس لیے کہ آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں, مسکینوں کی مدد کرتے ہیں, غلاموں کو آزاد کرتے ہیں. تو گویا رسول رسالت سے پہلے سارے کام کرتے رہے اور یہ تصور تھا, ایسا نہیں کہ دین میں آ کے تصور دیا ہے, پہلے سے تھا. یہ تو بنیادی سطح ہے جس میں سب ملے جھلے ہیں. دین ذرا اس سے آگے کی بات رکھتا ہے. خدمت خلق کا ایک دوسرا درجہ, یہ جو سارے مسائل تھے وہ دنیا سے تعلق رکھنے والے تھے, کھانا کھلانا, کپڑے پہنوانا, تعلیم دلوانا. دنیا عارضی اور دنیا کے مسائل عارضی, آخرت ابدی ہمیشہ رہنے والی اور اس کے مسائل بھی ہمیشہ رہنے والے. تو آدمی کوشش کرے کہ ان ہمیشہ رہنے والے مسائل سے انسانیت کو بچائے. خدمت خلق کا دوسرا درجہ ہے کہ آپ حق کی دعوت دیں, لوگوں کو بتائیں, اس حق کے پیغام کو عام کریں, ورنہ جہنم میں جا کر جلیں گے. یہ بھی انسانیت کا درد ہے انسان کے اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال اسی طرح سے بتائی ہے کہ لوگ ہیں کہ آپ کے گلے میں گرے جا رہے ہیں اور میں ہوں کہ ان کی قبریں پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں تاکہ وہ جل نہ جائیں, گر نہ جائیں اس آگ میں. اس سے بھی ایک تیسرا درجہ جو اسلام رکھتا ہے, خدمت خلق کا تیسرا درجہ ہے
چلیے آپ نے غریب کو کھلا دیا، بڑا اچھا کام ہے صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کل اس کو پھر بھوک نہیں لگے گی؟ بھوک لگے گی اسے، اس لیے کہ ہمارا جو سسٹم ہے، ہماری جو حکومت کا طرز انداز ہے، ہمارا جو نظام ہے، وہ غریبوں کو پیدا کرنے والا نظام ہے۔ آپ کتنے غریبوں کو کھلائیں گے اور کتنے دن کھلائیں گے؟ یہ جو ہمارا پورا نظام ہے وہ کرپٹ ہے، باطل کی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے، یہ صحیح بنیادوں پر نہیں ہے۔ یہ نظام، اچھے نظام کو آپ لے کر آئیے گا، نظام عدل و قسط کو آپ قائم کیجیے گا تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے، ہر ایک کو اس کا اپنا حق جائز حق ملے۔ خدمت خلق کا ایک تیسرا درجہ ہے جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ان تینوں درجوں کو ہمارے ذہنوں میں سامنے اگر ہوں گے تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ چلیے گا ایک اور رخ سے قرآن بات کو رکھتا ہے۔ ایک یہ سارے کام کرنے کے ہیں کہ آپ کو ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے، لیکن مضمون کی اہمیت کے قرآن مجید نے منفی انداز سے بھی بات رکھی کہ تم ایسے بھی نہ کرو۔ ایک تو انسانوں کی تو مدد کرو، ان کی خدمت کرو، لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ تم سے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچے، تکلیف نہ ہو۔ یہ بھی خدمت خلق کا ایک پہلو ہے، اور اس سلسلے میں شریعت نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ مثلا کسی کی چیز ہے، آپ بغیر اس کی اجازت کے مت اٹھاؤ، اسے تکلیف ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے کہ بھائی چیز یہی رکھا تھا، کہاں گئی صاحب؟ 3 آدمی ہے، 2 آدمی آپ اپنے سرگوشی مت کرو، تیسرے کے دل میں پتہ نہیں کیسے کیسے وساوس آئیں گے، پتہ نہیں میرے بارے میں تو نہیں بات کر رہے ہیں۔ دین دیکھیے گا جی، اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ بلکہ ایک صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں خدمت خلق کا کام کروں، میں لوگوں کی مدد کروں۔ قربان جائیے اس مربی انسانیت نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ، دوسروں کو تمہاری ذات سے نقصان نہیں ہونا چاہیے گا، کم از کم اتنا تو کرو۔ دین دیکھیے اس مضمون کی اہمیت کو کس کس انداز سے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ کام تم کو کرنا ہے، اگر تم کر نہیں سکتے تو دوسروں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے گا، یہ بھی دین نے ہمارے سامنے رکھا۔ بلکہ قربراز صاحب لکھتے ایک مقام پر کہ قرآن کو سن کر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑی کم رہی ہے۔ قرآن کو سن کر سمجھ کر ایمان لانے والوں کی تعداد جو ہے بڑی کم رہی ہے۔ تعداد ان لوگوں کی زیادہ ہے جنہوں نے اس رسول اکرم کی اس رحمت کو دیکھا ہے، مسکینوں سے جو محبت ہے، جو آپ کا سلوک جو ہے، اس کو دیکھ کر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ رہی ہے۔ حضرات محترم، اب میں آپ کو قرآن مجید کی طرف لے کر آتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے 2 باتیں عرض کرنی ہے اس عنوان کے تحت، اختصار کے ساتھ رکھوں گا میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمارے پاس میں کہ یہ تصور یہ آ گیا صاحب کہ خدمت ہی دین ہے، باقی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کوئی نماز پڑھنا پڑھ لو بھائی، آپ کا اپنا پرسنل میٹر ہے، خدمت کرو لوگوں کی، یہ سروس ٹو ہیومینٹی، سروس ٹو گاڈ، بڑا کام، سیدھے جنت۔ غلط تصور، دین ایسا نہیں کہتا، دین ایسا نہیں کہتا۔ اچھا، اسی میں ایک دوسرا تصور آ گیا، وہ کیا ہے؟ کام تو سارے کر رہے ہیں، منسٹر صاحب نام لے کے جا رہے ہیں، پورے وہ پھول کے ہارا شالا سب منسٹر صاحب کے گھر کو، اب ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کام ہوا کیا ہے، مگر دکھاتے ایسے جیسے کام کر کے ان کی کمر ٹوٹ گئی صاحب۔ یہ بھی غلط تصور ہے، یہ بھی دین کا صحیح تصور نہیں ہے، دین نے اس کی بھی نفی کی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس اعتدال والا تصور ہونا چاہیے گا کہ پورا زور آدمی خدمت ہی پہ کر دے، دین کو چھوڑ دے، یہ بھی غلط ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے گا کہ بھئی پتہ نہیں کام کس نے کیا ہے، اندازہ ہی نہیں ہے لیکن صاحب ہے کہ ہم نے کیا، ہمارا نام فائل لکھے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو بڑی چھوٹی ہے لیکن ہے دین میں اس کی بڑی اہمیت، اور بدقسمتی سے ہمارے پاس اس کا بڑا فقدان ہے، کمی ہے، وہ ہے دوسروں کی خدمت کا اعتراف، دوسروں کی خدمت کا اعتراف۔ یہ تو ہمارے پاس میں بالکل ہے ہی نہیں سکتا۔ وہ عمل کیفیت کے لحاظ سے، کمیت کے لحاظ سے چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن دین یہ تعلیم دیتا ہے
کہ آپ اس خدمت کا اعتراف کریں، ہاں صاحب یہ آپ نے کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، اس کی تحسین کریں. ایک تو اعتراف کریں، دوسرا اس کی تحسین کریں، یہ آپ نے کیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے. بلکہ قربان جائیے دین اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہے صرف اعتراف اور تحسین سے بات نہیں چلے گی، بلکہ تم کیا کرو، تم اس کی قدردانی اور شکر گزاری کا جذبہ تمہارے اندر پیدا کرو، قدردانی اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرو. قرآن کہتا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو، تمہارے والدین کا شکر ادا کرو، والی المصیر، واپس تو پلٹ کے ہمارے پاس میں آنا ہے، ہم بتا دیں گے اس وقت تم نے کیا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا ہے. یہ تو دوسرا درجہ ہوا. بلکہ دین اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ اگر کسی نے تمہاری مدد کی ہے تو تم بھی اس کی کچھ کرو، اس کے لیے تم پر رکھ کے. اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے زبان سے جزاک اللہ کہو، اللہ تمہیں اس کا جزائے خیر عطا کرے. میں کیا دے سکتا ہوں، میں تو انسان ہوں. غلام کو کیا دے گا صاحب؟ غلام تو مالک دے گا، مالک دے تو وہی چیز دے گا. اتنا تو تم کہو. بدقسمتی سے آج یہ بنیادی چیز ہے ہمارے پاس میں، وہ ہے نہیں. آج پہلے تو ہم کسی دوسرے کی خدمات کا اعتراف کرتے نہیں، کتنا بھی کرو کیا کرو، یہ ایک چیز ہے. یا پھر اس میں پتہ نہیں کتنے سارے نقص کمزوریاں، تاکہ اس کا سارا کام بے وقت ہو کر رہ جائے، صرف نام میرا رہ جائے. یہ غلط تصور ہے دین کا، اور بدقسمتی سے آج امت مسلمہ کے اندر یہ چیز بڑی حد تک پائی جاتی ہے. ذرا میں آپ کو قرآن مجید کے وہ آیا، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام شکور، اور شکور خبردار ہے. وہ بندوں کے اعمال چاہے کیسے بھی ہو ان کی قدردانی کرتا ہے، وہ ان کی قدردانی کرتا ہے. اور بار بار قرآن کہتا ہے جنت جو ملے گی تمہارے اعمال کی جزا کے طور پر ملے گی. حالانکہ میں اور آپ جانتے ہیں میرے اور آپ کے اعمال کیا کھوٹے سکے بھی نہیں ہیں، کھوٹے سکوں کی قیمت بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ ہم جنت جو دیں گے تمہارے اعمال کی جزا کے طور پر دیں گے، ایز اے ریوارڈ ناٹ ایز اے چیریٹی. ہم اٹھا کے نہیں پھینکیں گے لے گھر کو جا جنت کو چل جا بھائی، ہم اکرام کے ساتھ دیں گے، یہ تمہارا گھر ہے، یہ اس کی چابی ہے، جاؤ تم. قرآن مجید سورہ آل عمران دیکھیے گا، آیت نمبر 113 تا 115 دیکھیے گا. وہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے تعلق سے بتایا، حالانکہ اہل کتاب پتہ نہیں کتنی ساری خرافات میں مبتلا تھے، مگر پھر بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، خلیل ہے گروہ، چھوٹا ہے گروہ، لیکن وہ گروہ اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادات میں لگا ہوا ہے، رات کے وقت اٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے گئے کام سے، نہیں، اس میں خلیل گروہ ہے. بلکہ سورہ توبہ آیت نمبر 19 ذرا دیکھیے گا، کفار مکہ، مشرکین مکہ پتہ نہیں کتنے ساری بری حرکتوں میں ملوث، لیکن اس کے باوجود قرآن جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے کیا تم نے اس بیت اللہ کے متولی کو، حاجیوں کو پانی پلانا، ان دونوں چیزوں کو، ایمان، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر سمجھ رکھا ہے؟ اللہ نفی نہیں کر رہا ہے ان کے کاموں کی، وہ دیکھیے، وہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو. اللہ یہ نہیں کہتا کہ کاجی بڑا تم پانی پلا دیا بڑا کام کر ڈالے تو حاجیوں کو ستو کھلا دیے تو بڑا کام کر دیا. حالانکہ انہوں نے بیت اللہ کی حرمت اس کی پامال کی ہے، وہاں بت بٹھا کر رکھے ہیں ان لوگوں نے، مگر اس کے باوجود قرآن ان کے اعمال کی نفی نہیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے کیا ہے، مگر یہ جو اعمال ہے وہ ان اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس کی نفی قرآن کر رہا ہے. یہ وہ انداز ہے جسے سیکھنا چاہیے گا، مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے گا. بلکہ آپ ذرا آگے آ کر دیکھیے گا، بہت ساری مثالیں رکھی جا سکتی ہیں. اسلام کے ابتدائی دور میں 2 طبقے تھے، ایک مہاجر کا تھا، ایک انصار کا تھا. دونوں کی اپنی اپنی قربانیاں ہیں، دونوں کے لیے اللہ نے اپنی سرٹیفکیٹ، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. مگر جب قرآن مجید ذکر کرتا ہے سورہ حشر کی آیات دیکھیے، آیت نمبر 8 اور 9، وہاں اللہ فرماتے یہ مہاجر ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کی خاطر اس کی رضا کے لیے اپنے ملک گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا ہے. اور یہ انصار ہے، یہ اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. دیکھیے گا قرآن، حالانکہ دونوں میں فرق ہے، دونوں کے خدمات کا قرآن اعتراف کرتا ہے، دونوں کے لیے اللہ نے وہی سرٹیفکیٹ دیا ہے.
یہ قرآن کا انداز ہے. دوسروں کی خدمت کا اعتراف کریں, تحسین کریں, بلکہ آگے بڑھ کے شکر گزاری کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے گا. بلکہ آگے بڑھ کر قرآن کہتا ہے کہ تم بھی اسے بدلا دو, اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم زبان سے جزاک اللہ تو کہو. یہ وہ سیکوینس ہے جو قرآن اور سنت نے ہمارے سامنے رکھا ہے. اب میں سنت سے ایک دو باتیں رکھنے کی بات ختم کر لیتا ہوں. ذرا سنت میں دیکھیے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے صحابہ کی ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہے. میں حوالے حالانکہ لکھ کر لکھ رہا ہوں لیکن وقت ہو چکا ہے میرا, میں صرف تیزی کے ساتھ میں کچھ باتیں رکھ دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میں نے سب لوگوں کا احسان اتار دیا ہے سوائے ابو بکر کے. دیکھیے گا خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے اور اللہ ابو بکر اس کا جزا عطا کرے گا. حضرت عمر کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ عمر جب جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے دوسری راستے پہ چلے جاتا ہے. حالانکہ یہ وقت نبی ہے لیکن پھر بھی تعریف کر رہے ہیں اپنے ساتھی کی. حضرت عثمان غنی کے تعلق سے غزوہ تبوک کی طرف نے فرمایا عثمان کا آج سے اس کے بعد کوئی بھی عمل سے اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ اکبر. حضرت علی کے تعلق سے فرماتے ہیں علی تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا, مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے. حضرت زبیر بن عوام کے لیے کہتے ہیں کہ ہر امت کا ہر نبی کا ایک حواری رہا ہے, میرا حواری جو ہے وہ حضرت زبیر بن عوام ہے. اسی طرح سے آپ نے فرماتے حضرت کیا نام تھا حضرت عبید اللہ بن جرح کچھ نام ہے, انہوں نے اس کے لیے فرمایا ان کے لیے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے, میری امت کا امین یہ ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعہ. خالد بن ولید کے تعلق سے فرمایا یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. ان کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے, ان کی تعریف کی جا رہی ہے. سیرت میں اس طرح سے پتہ نہیں ہزاروں واقعات آپ کو مل جائیں گے. حضرات محترم تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جذبے کو بھی پیدا کریں. یہ وفعل الخیر, نیک کام کرو, بھلائی کے کام کرو. میں نے اس کے ضمن میں آپ کے سامنے اسلام کا جو خدمت خلق کا جو تصور ہے اسے میں نے سامنے رکھا. یہ 3 لیولز کو ہم سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ ان 3 لیولوں میں میرا کام کتنا ہے. پھر یہ 2 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں بات چھوٹی لیکن بہت دور اس کے اثرات پہنچتے ہیں. آدمی کو چاہیے گا کہ ہم دوسروں کی خدمات کا اعتراف کریں, تحسین کریں, لیکن بدقسمتی یہ ہے حضرات محترم ہمارا حال تو آج ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اچھے لوگوں میں ہمیشہ خامیاں ڈھونڈتے ہیں. اچھے لوگوں میں ہمیشہ خامیاں ڈھونڈتے ہیں اور برے لوگوں میں ہمیشہ ہم اچھائیاں ڈھونڈتے ہیں. ہم اچھے لوگوں میں ہمیشہ خامیاں ڈھونڈتے ہیں اس لیے کہ اس کی اچھائی اگر سامنے آ گئی نا تو ہماری برائی ذرا کھل کر آتی ہے اور مجھے پسند نہیں. میں کسی بھی طرح سے کوشش کرتا ہوں کہ یہ بھی برا ثابت ہو جائے تاکہ وی آر ان دی سیم بوٹ, میں اور آپ برابر برابر. ہم ہمیشہ اچھے لوگوں میں خامیاں تلاش کرتے ہیں اور برے لوگوں میں اچھائیاں تلاش کرتے ہیں. حالانکہ اچھے اور برے کا حتمی فیصلہ جب تک اس کی آخری سانس ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا. آخری سانس جانے کے بعد ہوگا کہ انسان اچھا ہے یا برا, اور وہ فیصلہ بھی میں اور آپ نہیں کریں گے, رب کرے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على افضل البشر بعد الانبياء بالتحقيق امين المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه, وعلى مزين المنبر والمحراب امين المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, وعلى كامل الحياء والايمان امين المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه, وعلى اسد الله الغالب امين المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه, وعلى امامين الامامين السيدين الشهيدين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما, وعلى امهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها, وعلى عمين المكرمين بين الناس ابي عمر حمزة وابي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما, وعلى 6 الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، اتقوا الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم السلام.